السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نہیں کوئی ہمت اور قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ نماز کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز کی اصل حقیقت ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، یعنی بندہ اپنے روز مرہ کے کام کاج میں پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ایک فارمل انداز میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی عظمت کو، اس کی حکمتوں کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو، اور ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے نماز رکھی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اظہار اور ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اگر سارا وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بندوں کی فضیلت بیان کی ہے جن کے اندر عبودیت کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو نماز قائم کرنا ان اعمال میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی عبادت نہیں بلکہ عبادت کی بہت بہترین شکل ہے، افضل ترین شکل ہے۔ عمومی طور پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی وہ لوگ جو علم میں پختگی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں۔ رب زدنی علما، انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے وحی الہی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اصل اور یقینی اور فائدہ مند، نفع مند علم وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہذا علم میں رسوخ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان وحی الہی کا متلاشی نہیں ہوتا اور اس سے دلیل اور رہنمائی حاصل نہیں کرتا۔
تو وہ لوگ جو آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، مقیمین الصلاۃ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی جنت کا وعدہ ہے جہاں وہ اپنے رب کی رحمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے اور ہر طرح کی لذتوں اور لطف سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یاد رکھیے، علم، ایمان اور عمل صالح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب تک انسان مضبوط علم حاصل نہ کرے اس وقت تک صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتا، اور اگر عمل صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے۔ ایمان ہمارے پاس زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ ہماری وارڈروب سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری جیولری سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہماری گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں ہر روز اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بہترین طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں یہ دعائیں سب آتی ہیں، ہمیں ان کا مطلب آ گیا ہے۔ نہیں، ہم اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ہم اس کا علم حاصل کرتے رہیں۔ نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیونکہ نماز میں انسان کی نیت، قول اور عمل سب کچھ ہوتا ہے، اور ایمان کی بھی یہی تعریف ہے، اس میں بھی نیت، قول اور عمل تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نماز کی طرف پوری طرح توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ راسخون، راسخ کی جمع ہے۔ راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مضبوطی سے گڑ جانا، اس علم کا پختہ ہو جانا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ التحیات للہ کا کیا مطلب ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ بھولے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے، کیا کہ یہ کیوں بولتے ہیں ہم، لیکن ہم ہر روز التحیات للہ دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس میں راسخ ابھی تک بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کہیں نماز کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے کہیں۔ راسخ وہ ہوتا ہے جو ایسا مضبوط درخت ہوتا ہے جس کو کوئی آندھی، کوئی ہوا، کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، یعنی ہمارا اس طرح علم ہو نماز کے بارے میں کہ اس پر کسی قسم کے شکوک و شبہات کچھ بھی اثر نہ کریں، اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، انتہائی جھکے ہوئے، کیونکہ جس کے اوپر علم کے پھل لگنے لگتے ہیں وہ انسان عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نماز کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے۔ اور راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں بے رغبتی ہوتی ہے، اور وہ اپنے نفس کے ساتھ مسلسل مجاہدہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ جو نئی نئی چیزیں وہ سیکھتا ہے انسان، وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔